السلام علیکم۔ دار ارقم آن لائن کلاسز آمدید۔ ہفتم کی کتاب اردو میں سے آج ہم کسان کی دانائی سبق کو پڑھیں گے، اور یہ ایک لوک کہانی ہے۔ بیٹا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہانی کتنی اچھی طرح سے آپ لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ لوک کہانی ایسی کہانی جو سینہ بسینہ صدیوں سے چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اس کو تحریری صورت میں لے آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں لوک کہانی۔ آج کی کہانی جو ہے وہ کسان کی دانائی ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، علیجا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ خاموش کھڑے تھے یعنی مکمل خاموشی سے کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ دانا، عقل مند۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بہ حرف بتا۔ بادشاہ جان گیا
کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا بہت سخت غصے میں ہونا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ وعدہ خلافی، وعدہ توڑنا، سخت طیش میں، سخت غصے میں آنا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ پیادے پیدل چلنے والے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ وعدہ شکنی، وعدہ توڑا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جا، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ کندہ ہے، کھدی ہوئی ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش اش کر اٹھے، عقل مندی پر واہ واہ کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ جی بیٹا، یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے، اور ہر لوک کہانی جو ہے وہ کسی خاص علاقے کی کہانی ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہانی کہاں کی ہے؟ یہ متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ رایا، بادشاہ کے تحت بسنے والے عام لوگ، عوام۔ مہلت، وقت کی سہولت۔ حرف بحرف، ہو بہو مکمل۔ خاکسار، عاجز۔ پیادہ، پیدل۔ رحم دل، نرم دل۔ قرض اتارنا، ادھار چکانا۔ پالنے پوسنے، پروان چڑھانے۔ زیرک، چالاک، دانا۔ زبان دینا، وعدہ کرنا۔ آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں ہونا۔ اشش کرنا، واہ واہ کرنا، تعریف کرنا۔ غضبناک، غصے میں ہونا۔ روبرو، سامنے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ہاتھ باندھ کر احترام سے بات کی۔ غریب، مسکین۔ حقدار، حقیقی ضرورت مند۔ درباری، دربار میں کھڑے ہونے والے لوگ۔ دم لیا، سانس لیا۔ راستہ سوچو، راہ نکالو۔ وعدہ شکنی، عہد توڑنا۔ حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ عالی قدر، عظیم مرتبے والے۔ مشیر، مشورہ دینے والے۔ دانتوں میں انگلی دابے، بہت حیرانی کے عالم میں۔ زبان دی، وعدہ کیا۔ گرجدار، روبدار۔ عقل مند، دانش مند۔ خاکسار، عاجز بندے۔ مبارکباد پیش کی، برکت کی دعا دی۔ جی بیٹے، یہ ہمارا سبق جو ہے آج یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اس کی سلیس آپ نے معنی یاد کر کے کرنی ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سلیس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ معنی جو ہیں یہ جب اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے تو سلیس بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہ اللہ حافظ۔